ایک بہت ہی ینگ خوبصورت 17 ایئرس کی ٹک ٹاکر یوٹیوبر انفلوئنسر کو قتل کیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں 17 ایئرس کی ٹک ٹاکر یوٹیوبر، انسٹاگرام پر ان کے کوئی 5 لاکھ کے قریب فالوورز تھے، صرف 17 سال کی لڑکی، وہ بہت خوبصورت، بہت پیاری، اور کیونکہ وہ ایک انفلوئنسر تھیں اور ایک ایسی لڑکی کہ جو ویمنز رائٹ پر بھی بات کر رہی تھی، خواتین کے حقوق پر بات کرتی تھی، اور بہت ساری ایسی اپنی سہیلیوں کے ساتھ تصویریں بناتی تھی، بہت ماڈرن کپڑے پہنتی تھی، اور ایک انفلوئنسر بن گئی تھی۔ چترال سے ان کا تعلق تھا، چترالی تھی، ان کو مار دیا گیا ہے اور ان کے گھر میں گھس کر ہی مارا گیا ہے، قریب سے فائر کر کے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کون گیا تھا، تو یہ بھی اس کے اندر ایک چیز جو میں دیکھ رہی تھی کافی جگہوں پر جو پرنٹ ہوا، وہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ ان کا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ان کا رشتہ دار ہو جس نے یہ آنر کلنگ ہو، کہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوتا ہے یہ ایک ویسا ہی قتل لگ رہا ہے، کہ جیسے کہ خواتین جو ہیں وہ برقع پہن کر رہیں، اپنا جو منہ ڈھانپ کر رکھیں، تو مولوی تو یہ چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک شو جو کیا اس میں نے آپ کو بتایا، آپ فیس بک پر بھی جو ہے، میں فیس بک پیج پر جو شو کرتی ہوں وہ بھی دیکھ لیا کریں، اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی جو ایک لا پاس کیا گیا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، لڑکیاں کیا سبھی کی جو میرج ہے وہ چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہو سکتی، 18 سال سے کم عمر کی، تو اس کے خلاف ملا اور مولانا فضل الرحمان اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے پروٹیسٹ اعلان کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شادی تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، 4 سال کی بھی بچی کی کر دیں آپ، 6 سال کی بچی کی کر دیں، اپنے بچوں کی نہیں کریں گے اتنی، اپنے بچے یہ پہلے ہارورڈ میں بھیجیں گے، یہ آکسفورڈ میں پڑھائیں گے اور پھر کریں گے ان کی شادیاں، بلکہ وہ خود ہی کر لیں گے اپنے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈ سے۔ دوسرے کنٹری کے جو بچے ہیں نا، ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی چھوٹی عمر سے شادی کرنی ہوگی تو انہوں نے تو بل بنا دیا، یہ کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ تکلیف ملاؤں کو ہوئی ہے، تو یہ جو ملاؤں کی سوچ ہے نا، اسی کے یہ شاخسانہ مجھے نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے وہی جو ایک فنڈامنٹل تھنکنگ اور وہ ایک مائنڈ سیٹ کہ لڑکیوں کے خلاف اینٹی ویمن جو ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کو برقع پہنا دو اور ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اور وہ انفلوئنسر کیسے بن گئی، یہ اسی کا مجھے رزلٹ لگ رہا ہے کہ یہ جو ثنا ہے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ، اور بہت زیادہ اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب میں دیکھ رہی تھی اس لڑکی کا وہ جو جب اس کو اس کے بعد مرنے کے بعد کی جو تصویر اس کے ساتھ ڈالی گئی، دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسلام آباد میں G13 میں ایک 17 سال کی بچی جو ہے اس کو مارا گیا، گولیاں اس کو مار دی گئی ہیں، ٹک ٹاکر تھی۔ اور یہ ہماری سوسائٹی ویسے اصل میں ہے کیا، ہم آج اپنا اصلی چہرہ اگر ہم دکھا پائیں کہ ہم کون ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ دیکھیے، یہ ایک بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہے۔ یہ بچی فرسٹ ایئر میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور ٹک ٹاکر تھی، اور بڑی اچھی ویڈیوز بناتی تھی۔ یہ کوئی ان میں کوئی غیر اخلاقی مواد نہیں ہوتا تھا، نارمل ویڈیوز بنایا کرتی تھی یہ، اور انسٹاگرام پہ اس کے 3,68,000 فالوورز تھے۔ بڑی ہر دل عزیز تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دن اس کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے، اور اس کی ایک ویڈیو اس نے بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا۔ تو 3:30 بجے کے قریب کوئی لڑکا آیا ہے، پینٹ قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی، اور اس سے کچھ بات ہوئی ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد وہ پسٹل ساتھ لایا ہوا تھا، اس نے اس کو شوٹ کیا ہے اور پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اسلام آباد کی ثنا یوسف، ویسے یہ بلانگ کرتی ہے چترال سے، اور اس کو کل بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے اپنے گھر میں آ کر ایک نوجوان لڑکے نے، اور یہ 6-7 گھنٹے بیٹھا رہا، اور جب بچی مسلسل انکار کرتی رہی تو پھر یہ اندر داخل ہو گیا اور اس نے جا کر گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا۔ اب افسوس کی بات دیکھیے کہ کس انداز سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ جان اتنی ارزاں ہو چکی ہے، اتنی سستی ہو چکی ہے کہ کسی بھی بات کے اوپر، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کسی کو غیرت کے نام پر مارا جا رہا ہے، کسی کو ایویں راہ چلتے غصہ آ گیا، غریب آدمی تھا، کچل ڈالا، مار دیا۔ تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کسی کون سے جنگل میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی کسی کو ڈر نہیں ہے، کسی آئین کا، کسی قانون کا، کہیں پکڑے جانے کا، اور اس وجہ سے لوگ اتنے ہتھے سے اکھڑ گئے ہیں کہ جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ قانون بھی ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنا
جو یعنی دوسرے کو جینے کا حق تک نہیں دیتا، اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے. آج